الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ تنزیل قرآن یا ماہ فیضان علم و ہدایت ربانی، ماہ مبارک رمضان داخل ہو چکا ہے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان کی سعادتیں، اس مہینے کی برکتیں، جو اپنا دامن طلب پھیلا کے جس قدر سمیٹ لے کم ہے۔ اگر دامن دل یا آئینہ دل صاف ہو تو انعکاس انوار کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ تو خیر میرا بہت پرانا جملہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے اور ماہ محرم تاویل قرآن کا مہینہ ہے۔ اگر آپ وقائع الایام کے نام سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان پر نظر ڈالیں تو بہت سے علماء نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ جتنی بھی اہم کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، وہ تمام کی تمام کتابیں تقریباً ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی۔ انجیل بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی، توریت بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی، قرآن مجید بھی اسی مہینے میں نازل ہوا، زبور اسی مہینے میں نازل ہوئی، جناب ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام خلیل حق، ان کے اوپر بھی صحیفے اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ واقعاً یہ مہینہ فیضان علم الہی کا مہینہ ہے۔ علم الہی کا فیض مخلوقات تک، ہدایت ربانی کا فیضان بندگان الہی تک خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں پہنچتا ہے۔ اس لیے اگر واقعاً انسان کا ذہن صاف ہو، دل صاف ہو، اس کا نفس مستعد ہو، دامن طلب پھیلا ہوا ہو،
تو پروردگار عالم کی طرف سے خصوصی فیض ہر فرد تک پہنچتا ہے۔ فیض الہی انبیاء کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ انبیاء وہ ہیں جو زیادہ سے زیادہ فیض الہی حاصل کرنے کی استعداد رکھتے ہیں، ورنہ فیضان ہر ایک کے لیے ہے۔ آج ہم میں سے اور آپ میں سے ہر فرد اگر قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کے ساتھ حق تلاوت ادا کرے، تو بتوسل کلمات قرآن اور بتوسل انفاس قدسیہ خطیب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پر خصوصی انعامات ہوتے ہیں، خصوصی اکرامات ہوتے ہیں، خصوصی فیضان ہوتا ہے، معانی، مطالب، نکات۔ یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید بطور خاص وہ کتاب ہے کہ جس کا ہر کلمہ نہ صرف یہ کہ اپنی جگہ بامقصد ہے، بامعنی ہے، معنویتوں سے لبریز ہے، یعنی پرپز فل ہے، میننگ فل ہے، اور اس کی میننگ فلنس جو ہے وہ مطلق ہے، بلکہ اس کے ہر کلمے کا ریلیونس بھی برقرار ہے۔ ایک ہے معنویت جسے کہتے ہیں معنویت مطلقہ، یعنی ایک لفظ بامعنی ہے، کلام بامعنی ہے۔ ایک ہے عصری معنویت، آج ہم جس عہد میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس وقت ہم جس عہد سے گزر رہے ہیں، اس وقت یہ کلام ہمارے لیے بامعنی ہے یا نہیں۔ اپنی جگہ بامعنی ہونا الگ بات ہے، اور آج کے ریفرنس سے تو میننگ فلنس اور ریلیونس میں یہی فرق ہے۔ میننگ فل ہونا اپنی جگہ، ریلیونس کے معنی ہے کہ آج ہماری زندگی سے مربوط ہے۔ موجودہ جو ماحول زندگی ہے، جو ماحول زیست ہے، جو فضائے دنیا ہے، جو فضائے ہستی ہے، اس فضائے ہستی میں بھی یہ قرآن مجید اس وقت اور آنے والے تمام وقتوں میں کبھی بھی قرآن مجید کی معنویت میں اور عصری معنویت میں بھی کوئی فرق آنے والا نہیں۔ یہ نقطہ ذہن عالی میں محفوظ رہے، اور اس نقطے کو ذہن میں رکھ کر مطالعہ شروع کریں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں جس سورہ مبارکہ کا انتخاب ہوا ہے وہ سورہ مبارکہ زخرف ہے۔ سورہ مبارکہ زخرف یہ سورہ بھی اپنی جگہ بجائے خود ایک مکمل کتاب ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جملہ بھی میرا آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگا پہلے سے۔ میں اکثر قرآن مجید کی مختصر آیتوں کے لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ آیت ایک آیت نہیں، ایک کتاب ہے، یہ تو سورہ ہے، مگر خدا کی قسم یہ کلام ربانی ہے، رب کا کلام ہے۔ اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو پھر ایک دو نہیں، نہ جانے کتنے ترجموں پہ نظر ڈالتے ہیں، اور ہر ترجمے کا قد کلام الہی سے کہیں زیادہ کمتر نظر آتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کسی بشر سے کہ وہ خالق بشر کے کلام کا ترجمہ کر سکے، ممکن نہیں۔ اور یہ جب بعد میں عرض کر رہا ہوں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ ایک سادہ سا اعتراف عجز ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ اپنی عاجزی کا اعتراف ہے۔ ہم کتنی ہی محنت کر لیں،
کیسی ہی عبارت لکھ لیں مگر قرآن مجید کی معنویتوں کو جوں کا توں اپنی عبارتوں میں منتقل نہیں کر سکتے۔ یہ تصرف خداوندی ہے۔ مفسرین کی تفسیروں پر آپ نظر ڈالیں، ان کا ہر ایک مفسر کا ذوق الگ الگ ہے، اپنے اپنے انداز سے ہر تفسیر لکھنے والے نے تفسیر لکھی ہے۔ مثلا بعض حضرات نے جب تفسیر لکھی تو قرآن مجید کی آیتوں یعنی عبارتوں کی گرہ کشائی میں انہوں نے صرفی اور نحوی بحثیں زیادہ کی کہ یہاں یہ محذوف ہے، یہاں یہ مقدر ہے، یہ عبارت یوں مکمل ہوگی۔ اس میں نحوی بحثیں اور معانی و بیان کی بحثیں، بلاغی بحثیں بہت آتی ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن کچھ حضرات نے عبارت سے زیادہ اشارت پہ زور دیا کہ اس میں اشارات کیا کیا ہیں۔ دیکھیے ایک بڑا مسئلہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بطور خاص بہت ہی بلند اور مجرد بلکہ مافوق مجرد معانی کو پیش کرنے کے لیے نہایت ہی نزدیک اور نہایت ہی محسوس اور ملموس معانی کے حامل الفاظ استعمال کیے گئے۔ اصل معنی بہت بلند ہے، جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ بہت محسوس معنی کا حامل لفظ ہے۔ اسی سورہ میں ابتدائی آیتوں ہی میں یہ بحث آئے گی۔ قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے جتنے علوم مرتب و مدون کیے علماء نے، ان میں سے اکثر علوم کی طرف اشارہ کرنا ناگزیر ہوگا، بطور خاص اس سورہ کی تفسیر میں۔ اور اس سورہ کی تفسیر میں نہایت اہم مطالب آئیں گے، نہایت اہم موضوعات اور مضامین آئیں گے، مشکل اور دقیق، اور صرف مشکل اور دقیق نہیں بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری آج کی زندگی سے تعلق رکھنے والے۔ کچھ ایسے نکات ہیں جو قرآن مجید کے بیشتر سوروں کے ساتھ جب کوئی تفسیر شروع کی جاتی ہے تو بہرحال تمہیدی طور پہ ان کا ذکر کرنا لازمی ہوتا ہے، ناگزیر ہوتا ہے۔ مثلا قرآن مجید کا ہر سورہ سوائے ایک سورہ کے، سورہ برات کے علاوہ ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اسی ممبر پر، اسی مجمع کے سامنے، آپ حضرات کے سامنے غالباً سورہ عنکبوت کی تفسیر شروع کی تھی، لیکن 29-30 دن تک لگاتار صرف بسم اللہ پہ گفتگو ہوتی رہی، گفتگو آگے نہیں بڑھ سکی، اور اس کے باوجود بھی بسم اللہ پہ گفتگو مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ آج بھی اس بسم اللہ سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں جو سورہ مبارکہ زخرف کی بسم اللہ ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ عرض کر کے اور بات آگے بڑھ جائے، یہ گفتگو جہاں تک جائے گی، جو حضرات بھی اس گفتگو میں شامل ہو سکیں گے اور اس گفتگو کے سہارے سے فیضان قرآنی سے مستفیض ہوں گے، ان کے لیے ایک اشارہ ہے۔ عام طور پر بسم اللہ کی ترکیب و بسم اللہ کا تجزیہ جس طرح کیا جاتا ہے وہ مدرسی ایک انداز ہے کہ با حرف جر ہے اور اسم مجرور ہے اور اسم مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے، یہ جملہ پورا وہ گویا جملہ نہیں بلکہ شبہ جملہ، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، اور ہر شبہ جملہ جو ہے وہ
ہر جار و مجرور جو ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا متعلق سامنے نہ آ جائے. اب وہ الفاظ عموم ہو یا خصوص ہو، فعل عام ہو، فعل خاص ہو، کیا ہو، یہ بحثیں اپنی جگہ ہیں. تیزی سے میں عرض کر رہا ہوں. جو نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ ہر سورے کی بسم اللہ اس سورے کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے لیے یہ سوال ہے کہ اس بسم اللہ کی معنویت کو اس سورے سے مربوط کر کے کیسے بیان کیا جائے. ایک مسئلہ. یہ مسئلہ کسی اور سورے میں نسبتاً آسان تھا، اس میں مشکل در مشکل ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ بسم اللہ کے بعد پہلی آیت جو ہے وہ ہے حامیم، جو کہ حروف مقطعات. حروف مقطعات جسے میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کا قفل ابجد ہے. قفل ابجد سمجھتے ہیں نا. اب یہ ظاہر ہے کہ جو بزرگ ہیں ان کے لیے تو اب بھی ایسے تالے ملتے ہیں نا کہ جس میں کوڈڈ ہوتے ہیں، تو وہ اعداد یا حروف پر مبنی ہوتے ہیں. قرآن مجید کل کا کل خزینہ علم الہی ہے، اور اس خزینے کی کلید وہ اسم اعظم ہے جسے کچھ سوروں کے شروع میں حرف حرف تقسیم کر دیا گیا ہے. اب یہ تقسیم کس ترتیب سے کیا گیا؟ کیوں ایسا ہے کہ بعض سورے ایک ہی حرف سے شروع ہوئے؟ قاف والقرآن المجید، نون والقلم وما یسطرون، صاد والقرآن ذی الذکر. تو کہیں صرف ایک حرف ہے، صاد ایک حرف ہے، قاف ایک حرف ہے، نون ایک حرف ہے. کہیں دو حرف سے شروع ہو رہا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یاسین والقرآن الحکیم. حامیم، یاسین بھی دو حرف ہے، طٰہٰ بھی دو حرف ہے، حامیم بھی دو حرف ہے. کہیں تین حرف ہیں، الف لام میم، کہیں الف لام را. کہیں چار حرف ہیں، الف لام میم را. اور کہیں پانچ حرف ہیں مگر دو آیتیں ان سے بن جاتی ہیں، حامیم عین سین قاف. سورہ شورا جو اسی سورہ زخرف سے پہلے والا سورہ ہے، کاف ہا یا عین صاد. ان تمام حروف کی تقسیم کس حکمت سے ہوئی ہے؟ کوئی حکمت ہے یا نہیں؟ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حکمت ہے. یہ تمام حروف مل کے اپنا کرشمہ دکھاتے ہیں، اور ہر حرف اپنی جگہ اپنا اعجاز دکھاتا ہے، اور ان حروف کی باہمی ترکیب جدا جدا الگ کرشمے یا اعجاز دکھاتی ہے. اور جو ترکیبیں موجود ہیں، جیسے حامیم ایک ترکیب ہے، حامیم دو حرف یہاں پر ہے، یا سین دو حرف یہاں پر ہے، طٰہٰ دو حرف یہاں پر ہے، الف لام میم تین حرف. کیا یہ جو ترتیب ہے یا ترکیب ہے، جو بھی جس طرح رکھ دیا ہے قرآن مجید میں کلک مشیت نے، اس کے علاوہ ممکن ہے کہ کوئی اور ترتیب بھی دی جائے اور کچھ اور معانی بھی حاصل ہو سکے؟ اور اگر یہ ممکن ہے تو کس کے لیے ممکن ہے اور کس کے لیے ناممکن؟ کم سے کم اس کی فضیلت تو اپنی جگہ ہمیشہ برقرار رہے گی جس کے لیے یہ علم مخصوص کیا گیا اور جس کے لیے یہ ممکن کیا گیا. اور اس لیے بھی دنیا کے باقی تمام افراد اسے اپنا جیسا تو نہیں کہہ سکتے.
اور خدا کی قسم قرآن مجید میں یہ حروف مقطعات بھی اس لیے بھی رکھے گئے ہیں تاکہ کوئی فرد بشر قرآن مجید کو لے کر ہاتھوں میں یہ نہ کہہ سکے کہ اب ہمیں محمد کی ضرورت نہیں ہے قرآن کی۔ قرآن کافی ہے، کوئی نہ کہہ سکتا، کہہ نہیں سکتا کوئی، ویسے بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن جب تک قرآن مجید میں یہ حروف مقطعات موجود ہیں ممکن ہے کہ کوئی کہہ سکے قرآن موجود ہے، قرآن کافی ہے۔ قرآن کافی ہے تو بتائیے الف لام میم کے معنی کیا ہے؟ قرآن کافی ہے تو بتائیے حامیم کے معنی کیا ہے؟ اور اب یہ بات میں نہیں عرض کر رہا ہوں، ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی جگہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام محفوظ ہے، وہ خطیب قرآن ہے، قرآن ان کے قلب پہ نازل ہوا، وہ اصل قرآن ہے، قرآن ان کا اسم ہے، وہ مسمى قرآن۔ مگر یہ روایت میں نے اپنی ان آنکھوں سے بعض علماء عامہ کی کتابوں میں پڑھی ہے۔ عاشقان علی کی کیفیت تو الگ ہے۔ بعض علماء عامہ نے لکھا ہے کہ یہ روایت ابن عباس سے ہے اور بعض دوسرے اصحاب و تابعین سے بھی ہے یہ قول کہ صرف سورہ شورى کے شروع میں جو حا میم عین سین قاف یہ 5 حرف ہیں، صرف ان حروف کی مدد سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے تمام حوادث کا علم رکھتے تھے۔ جو فتنے برپا ہو رہے ہیں، یہ تحریک یہاں سے اٹھے گی، وہ تحریک وہاں سے اٹھے گی، یہ کیا تخریب کریں گے، وہ کیا تعمیر کریں گے، جو فتنے ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جو انقلابات ہیں، جو تحریکات ہیں، یہ جو حوادث ہیں بڑے بڑے تاریخ کے، یہ سب معلوم ہیں کس کو؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ کن حروف کی مدد سے؟ صرف 5 حروف کی مدد سے، حا میم عین سین قاف۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ امت نہ محمد سے بے نیاز ہو سکتی ہے، نہ نفس محمد سے بے نیاز ہو سکتی ہے۔ قرآن اپنی جگہ، بلکہ یاد رکھیے یہ جملہ بھی البتہ نیا نہیں ہے، میں اپنا ہی جملہ دہرا رہا ہوں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے مسلمانوں، انسانوں، یہ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا ہے کہ تم محمد سے بے نیاز ہو جاؤ، یہ قرآن اتارا صرف اس لیے ہے تاکہ تم کو سمجھائے پروردگار کہ دیکھو ہمیشہ وابستہ محمد رہنا، محمد کا دامن نہ چھوڑ دینا۔ اس قرآن مجید میں از اول تا آخر جس چیز پہ زور دیا گیا ہے وہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اطاعت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ خود اس سورہ مبارکہ زخرف میں یہ مطلب مکرر آیا ہے نبی کی زبان سے کہ میری پیروی کرو، جناب عیسیٰ کی زبان پر کبھی اور کبھی حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان۔ اب یہ اشارے میں کر رہا ہوں ابھی کہ مطالب کیا ہیں، بحثیں کیا ہیں۔ جو اہم ترین بحثیں آئیں گی سورہ مبارکہ زخرف کی تفسیر میں، ابھی تفسیر میں، وہ پہلی بحث یہ ہے کہ بسم اللہ کا رشتہ سورہ سے کس طرح برقرار ہو، جبکہ بیچ میں 2 حرف مقطعات بھی ہیں، اور خاص طور سے دوسری بحث کہ حروف مقطعات کیا ہیں اور ان 2 حروف کی اس سورہ میں کیا حیثیت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تسلسل میں تقریباً 7 سورے ایسے ہیں
سورہ غافر سے لے کر سورہ احقاف تک. سورہ غافر ہے، سورہ فصلت ہے، سورہ شورى ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے، اور سورہ احقاف تک 7 سورے ہیں جن میں سے ہر ایک حامیم سے شروع ہوا ہے. اور ان کی اپنی ایک فضیلت ہے ان سوروں کی جو مشہور ہے. حوامیم اس کی جمع ہے، حامیم کی جمع حوامیم. اب یہاں پہ بحث ہے مفسرین کے درمیان کہ یہ حوامیم واقعاً حامیم کی جمع حوامیم ہو سکتی ہے، درست ہے یا نہیں. لغت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے یہ کون سی جمع ہے، کس طرح جمع کی گئی، درست ہے؟ آیا یہ عربی زبان جو اہل زبان ہیں انہوں نے یہ جمع بنائی ہے، یا عجمیوں نے حامیم کی جمع حوامیم بنا دی؟ یہ ایک بحث ہے مستقل. اور حامیم کی 4 جمعیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں انہی سوروں کے تعلق سے. ایک جمع لکھی گئی آل حامیم، ایک جمع لکھی گئی حوامیم، ایک جمع میں لکھی گئی حامیمات، ایک جمع لکھی گئی ذوات حامیم. اس میں ذوات حامیم کہا جاتا ہے کہ لسان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جمع آئی. بعض ضعیف السند روایتیں ہیں لیکن بہرحال ہیں جن میں حوامیم بھی جمع وہ ہے جو روایت میں آئی ہے. تو اب اگر روایت میں آ گئی تو پھر بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ درست ہے یا نہ درست. اور جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو زبان واقعاً اہل زبان جس طرح چاہیں لفظ کو کوائن کریں، جس طرح اپنی ٹیکسال میں چاہیں لفظ کو گڑھیں بنائیں، انہیں حق ہے. اس میں قیاس کو دخل نہیں ہے. بہرحال یہ ایک بحث ہے محققین کے لیے، جستجو جنہیں ہے ان کے لیے ذکر کر دی میں نے کہ اگر کوئی اہل مطالعہ ہے کتابوں کا مطالعہ کرے، جستجو کرے، تو ایک بحث اس سورے کے ساتھ اور اس سے متعلق جو دوسرے سورے ہیں یہ بھی ہے کہ یہ حوامیم یا حامیمات یا ذات حوامیم یہ سورے یہ جمع درست ہے یا نہیں. ان سوروں کی فضیلت بیان کی گئی. کہا جاتا ہے کہ یہ ذوات حامیم جو ہیں یہ دیباجۃ القرآن ہیں، یعنی قرآن مجید کی زینت دی گئی ہے اس سے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے. ضعیف ہوگی، روایت ضعیف ہوگی، معنی قوی ہیں، معنی میں کوئی شبہ نہیں. قرآن مجید کا ہر لفظ اپنی جگہ ایسا حسین ہے جسے کل کے مشیت نے زینت بخشی ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک مقام سخن ہے، ایک سے بڑھ کر ایک آیت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک سورہ ہے. ان سوروں کا اپنا ایک حسن ہے، اپنی ایک معنویت ہے، اپنی ایک جامعیت ہے. معنی کے اعتبار سے یہ مطلب اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ یہ حوامیم یہ جو سورے ہیں ان میں خاص مطالب بیان کیے گئے. ایک قول جو میری نظر سے گزرا ہے کتاب میں نے دیکھا، اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ کوئی مجھ پر تفسیر بالرائے یا تفسیر بالہوا کا الزام نہ لگائے کہ جس طریقے سے یاسین ہے تو دراصل حروف مقطعات، مگر بیشتر ذہنوں میں یہ بات راسخ ہے کہ اس سے مراد ہے ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح طٰہٰ بھی ہیں حروف مقطعات، مگر طٰہٰ سے مراد ہے وہ طیب و طاہر، وہ نبی امی، وہ صاحب عصمت کبریٰ جس کی قبائے عصمت کے دامن تک غبار ترک اولا بھی نہیں پہنچ سکتا. وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جس طرح یہ یاسین آپ کا خاص لقب ہے،
اور طٰہٰ آپ کا خاص لقب ہے، اسی طرح حامیم بھی آپ کا خاص لقب ہے کہ جو مخفف ہے، گویا جب آپ پیار سے کسی کو پکارتے ہیں تو اس کے نام کو ایک خاص انداز سے ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح گویا دہن مشیت نے محمد کو حامیم کہہ کے پکارا ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے اور میرا دل اس قول کی تصدیق کرتا ہے۔ اب اگر یہ مطالب اجمالاً آپ کے سامنے آ گئے تو میں عرض کروں کہ اب اس کا ترجمہ جو سورہ کا میں کر سکتا ہوں اس وقت آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ گویا ارشاد الہی ہے کہ معبود برحق کے اس نام سے جو فیضان رحمت کا حامل ہے، بسم اللہ الرحمن، معبود برحق کے اس نام سے جو فیضان رحمت کا حامل ہے اور جس کی نوازشیں لا زوال ہیں، الرحیم، قسم کھاتا ہوں اس نام سے، قسم کھاتا ہوں اے محمد، اور قسم ہے اس کتاب کی، اور قسم ہے اس کتاب کی جو مبین کے معنی میں اپنی زبان میں ٹوٹی پھوٹی زبان میں کرتا ہوں، قسم ہے اس کتاب کی جو حجت بیان قائم کرنے والی ہے۔ لفظ مبین، ایک صلوات پڑھ دیجیے قسم ہے اس کتاب کی جو حجت بیان قائم کر دینے والی۔ ایک اور صلوات پڑھیے ایک اور صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ سے لے کر اول کتاب المبین تک کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی، ایک کند سا ترجمہ، ایک عاجزانہ ترجمہ۔ مطالب بہت ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بسم اللہ سے متعلق اور حروف مقطعات سے متعلق، اور پھر شروع میں یقیناً میں یہ کوشش کروں گا کہ چند الفاظ پر خاص توجہ دیں آپ، اور پھر اس مرتبہ ارادہ یہ ہے کہ اس سورہ کی تفسیر مکمل کرنے کی کوشش کروں۔ اگرچہ سورہ میں آیتوں کی تعداد تقریباً 89 ہے، یعنی ہر روز اگر ہم 3 آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر 30 دن میں 29 دن میں سورہ مکمل ہو جائے گا۔ ہم کوشش کریں گے۔ دیکھیے آج ہی ہم نے تقریباً 3 آیتوں تک بات پہنچا دی، لیکن اس میں مطالب ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہر معنی، ایک بات ہوتی ہے کہ میں نے گزارش کی، آپ نے سنا، محظوظ ہوئے، واہ واہ سبحان اللہ ہو گئے۔ ہماری آج کی زندگی سے کیا تعلق ہے اس کا؟ آج کی زندگی سے تعلق بھی دوہرا تعلق، ذہنی تعلق کیا ہو سکتا ہے اور عملی تعلق کیا ہو سکتا ہے۔ اگر ذہنی تعلق آج کے ماحول میں ذہن کو جس روشنی کی ضرورت ہے وہ روشنی ہمیں ان آیتوں سے ملے، ریلیونس قائم ہے۔ آج کی الجھنوں میں اگر یہ آیتیں یا یہ مضامین یا ان میں پوشیدہ احکام ہماری گرہ کشائی کر دیں، عقدہ کشائی کر دیں، دستگیری کر دیں، ریلیونس قائم ہے۔ تو یہ کوشش بھی رہے گی کہ انشاءاللہ ہم ان آیتوں سے اور ان مضامین سے آج کی زندگی کے مسائل کو مربوط رکھیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ چلا آ رہا ہے اور زندہ رہے گا کہ ہم اپنی زندگی کا دار و مدار کس پر رکھیں، عقل پر یا نقل پر۔ اب یہ اصطلاح کی میں وضاحت کر دوں
کہ نقل سے مراد کیا ہے. عقل کے معنی تو آپ سب سمجھ گئے گویا. حالانکہ جب عقل کی تعریف کی بحث آئے گی نا تو پھر مشکل آئے گی کہ عقل کسے کہتے ہیں، عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے. لیکن بہرحال عقل کے مقابلے میں نقل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم اردو کے اعتبار سے، چونکہ اردو میں نقل کے اور بھی معنی ہیں، تو ہم اردو کے اعتبار سے تجویز کرتے ہیں کہ اگر آپ عقل کے مقابلے میں نقل نہ کہہ کر سمع کہنا چاہیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اس سے بھی آسان کر دوں، ہم زندگی کا دار و مدار، اپنی زندگی کا دار و مدار کس چیز پر رکھیں؟ کلمے پر، وہ کلمہ جو آسمان سے نازل ہوا، جو ہم نے سنا، یا عقل پر جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی. یہ ایک رزم ہے فکری، یہ ایک رزمیہ ہے، یہ ایک بحث ہے، یہ ایک کشمکش ہے جو جاری ہے اور جاری رہے گی. ہماری عدالتوں سے لے کر، ہمارے پارلیمنٹ سے لے کر، ہمارے بازاروں سے لے کر، ہمارے گھروں کی زندگی تک، خوابگاہ سے لے کر اور تخت حکومت تک، تخت خواب سے لے کر تخت حکومت تک، یہ بحث ہے. گھر کے ماحول کو کیسے سجائیں؟ جیسے ہماری خواہش، ہمارا ذہن یا ہماری عقل کہتی ہے، یا جس طرح ہم نے سنا بزرگوں سے اور ہمیں حکم دیا گیا. خدا یہ چاہتا ہے، رسول کا یہ حکم ہے، اہل بیت کی یہ تہذیب ہے، اللہ والوں کا یہ طور طریقہ ہے. ایک طرف ہماری خواہش ہے، ہماری عقل، اور ایک طرف نقل یا قول یا کلمہ، ورڈ آف گاڈ، یا وہ ریزننگ جو ہمارے پاس ہے. گھر کو کس طرح سجائیں سنواریں، حکومت چلائیں تو کس طرح چلائیں، بازار میں معاملہ کریں تو کس طرح کریں. ہے نا یہ کشمکش، روزمرہ کی کشمکش ہے. حجاب کریں یا نہ کریں، کریں تو کتنا کریں، عورتوں کے لیے حجاب اصلاً ہے کہ نہیں ہے، مردوں کے لیے حجاب ہے کہ نہیں ہے. مردوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مردوں کے لیے حجاب نہیں ہے، حجاب صرف عورتوں کے لیے. قرآن مجید میں جہاں حجاب کا حکم ہے وہاں پہلے مردوں کو خطاب کیا گیا، اے رسول مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، اور پھر کہا گیا اے رسول اور مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں. اسی کو کہتے ہیں کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی نے کیا کیا، وہ خطاب جو مردوں سے تھا اسے بھلا دیا اور ساری ذمہ داری صرف عورتوں کی ہو گئی. بیلنس ہم نے برقرار نہیں رکھا، الزام شریعت کو دیا جاتا ہے. بدنام ہو رہا ہے قرآن، بدنام ہو رہا ہے نظام اسلامی، بدنام ہو رہی ہے شریعت. ہم نہیں توجہ سے پڑھتے کہ خود قرآن مجید میں آیت لکھی ہوئی ہے صاف صاف، پہلا فقرہ، پہلا حکم، پہلا خطاب متوجہ ہے مومنین سے، مردوں سے. اے رسول، اے نبی، کہہ دیجئے اپنے مومنین سے، ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے، مردوں سے، کہ وہ اپنی نگاہ جھکا کر رکھیں. اور اے نبی، ایمان لانے والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ جھکا کر رکھیں. تو حجاب کا حکم تو دونوں کے لیے. اور اب جب بات آ گئی ہے تو میں اتنا سا فقرہ عرض کر دوں کہ حجاب کے موضوع پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی اور احکام شرعی میں بہت سے مسائل آتے ہیں. جو سخت گیر ممالک سمجھے جاتے ہیں ان میں سے ایک شخص کا بیان ابھی میری نظر سے گزرا. اس نے کہا کہ صاحب ہمارے ملک میں خواتین کو ڈرائیو کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اس میں دراصل ہمارا دین یا شریعت مانع نہیں ہے، ہمارا کلچر رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو گویا اعتراف ہوا کہ یہاں مسئلہ کلچر کا ہے، قانون شریعت کا نہیں ہے. ایسے ہی بہت سے مسائل ہیں.
بہت سے مسائل ہیں کہ جہاں ہم نے اپنے کلچر کو دین سمجھ لیا ہے اور دین کو فراموش کر دیا ہے۔ کوشش کیجئے کہ قرآن مجید کی طرف واپس آ جائیے، کوشش کیجئے کہ اس اصل دین کی طرف واپس آ جائیے کہ جو دین اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب پر نازل کیا تھا، اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از راہ لطف و کرم، از باب رحمت تمام انسانوں تک پہنچایا، اس تک واپس آیا۔ بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی تھی تو میں نے عرض کر دی۔ اب گفتگو کو آج کی حد تک صرف ایک نقطہ اور ذکر کر کے اور تمام کروں۔ سورہ مبارکہ زخرف شروع ہوتا ہے حقیقت قرآن مجید کی طرف متوجہ کرتا ہوا، تاکہ ذہن انسانی اور ذہن مومن حقیقت و عظمت قرآن سے مانوس ہو۔ قرآن ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ معبود برحق کے اس نام سے جو فیضان رحمت کا حامل ہے اور جس کی نوازشیں لازوال ہیں، اے محمد میں قسم کھاتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں اس کتاب کی جو حجت بیان قائم کرنے والی ہے، ہم نے اسے انا جعلنا ہو، ہم نے اسے قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ قرآناً، قرآن بنایا ہے۔ کیا معنی کیا ہے؟ ہم نے اسے قرآن بنایا ہے۔ قرآن کوئی حقیقت ہے، غور فرما رہے ہیں؟ ہم نے اسے قرآن بنایا ہے۔ تو لفظ معنی قرآن جاننا چاہیے یا نہیں ہم کو؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال عرض کروں کہ موم سامنے کسی فنکار کے ہو اور وہ مختلف چیزیں بنا رہا ہو، یا کوئی مصور و نقاش کی مثال سامنے رکھ لیں آپ۔ کوئی نقاش ہو، بہت سے رنگ اس کے سامنے ہوں، اور اس کی گیلری میں، گویا عام اصطلاح میں اس کے میوزیم میں یا اس کی گیلری میں بہت سی چیزیں لگی ہوئی ہوں، رکھی ہوئی ہوں، نمائش ہو، اب وہ بتا رہا ہو کہ ہم نے یہ کیا بنایا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ ہمارا شاہکار ہے، یہ ہم نے کیا بنایا ہے۔ کوئی شاعر ہو، وہ اپنا کلام پڑھنے سے پہلے کہے بھئی ہم نے یہ غزل کہی ہے، یا یہ رباعی ہے، یا یہ قصیدہ ہے، یا یہ مرثیہ ہے، اصناف سخن ہے نا۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے قرآن بنایا ہے۔ اس کا مطلب خود معنی قرآن عظیم ہے، معنی قرآن عظیم، اسم مبارک قرآن، اس کے اندر کیا گہرائی ہے، قرآن کا روٹ ورڈ کیا ہے، قرآن کا مادہ کیا ہے، قرآن میں مفہوم کیا ہے، مضمون کیا ہے، اور اس مجموعہ کلام الہی کو کیوں قرآن کہا گیا؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، قرآن بنایا ہے عربیاً، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس وقت جو تقریر کر رہا ہوں یہ اردو میں ہے، اب مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں۔ اب یہاں ایک مثال، ایک تشبیہ۔ جو لوگ ادب کا ذوق رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو تو ایک زبان ہے، اردو میں مختلف مدارس ہیں، مختلف مکاتب ہیں، مختلف مراکز ہیں۔ کسی زمانے میں لاہور ایک ادبی مرکز ہوا کرتا تھا، اب بھی ہے۔ دہلی ایک ادبی مرکز ہوا کرتا تھا، اب بھی ہے۔ لکھنؤ ایک ادبی مرکز ہوا کرتا تھا،
اب بھی ہے. ہوا کرتا تھا یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، اب بھی ہے مروتاً کہہ رہا ہوں. یہ ہر شہر کے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ہوا کرتا تھا اب بھی ہے، تاکہ اب جو لوگ ہیں وہ جلدی سے روٹھ نہ جائیں، ناراض نہ ہو جائیں. دلی ایک مرکز ہوا کرتا تھا، اب بھی ہے. لکھنؤ ہوا کرتا تھا، اب بھی ہے. حیدرآباد ایک مرکز تھا، حیدرآباد دکن، اب بھی ہے. تو جناب والا شہر کے اعتبار سے بھی کبھی کبھی کوئی کہتا تھا کہ صاحب یہ دلی کی زبان ہے تو اردو مگر یہ دلی کی زبان ہے تو اردو مگر یہ لکھنؤ کی زبان ہے تو اردو مگر یہ دکنی اردو ہے یا لاہور کی زبان ہے. تو کہیں کہیں مکان و مقام و دبستان و مکتب سے تعلق قائم کر کے خصوصیت کی طرف اشارہ ہوتا تھا، کہیں شخص یا گھرانے کے تعلق سے. جیسے میر تقی میر کو اپنی زبان پہ ناز تھا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، یہ میر کا مصرع ہے. غالب کو اپنی زبان پہ ناز تھا، ذوق کو اپنی زبان پہ ناز تھا. میر انیس کو اپنے گھرانے کی زبان پہ ناز تھا. وہ منبر سے کہہ دیا کرتے تھے مرثیہ پڑھتے پڑھتے، یہ ہمارے صاحبوں، یہ ہمارے گھر کی زبان ہے وہی اردو. مگر کہیں دبستان کے اعتبار سے ایک امتیاز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کہیں شخص کے اعتبار سے ایک امتیاز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہے تو عربی میں، مگر کہا جا رہا ہے یہ امرؤ القیس والی عربی نہیں ہے، یہ عاشا والی عربی نہیں ہے، یہ مشرکوں والی عربی نہیں ہے. یہ وہ قرآن ہے جو اس عربی میں ہے جو محمد کی زبان پر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر زبان کے اعتبار سے، اس لیے کہا کیوں جا رہا ہے آگے کی آیت میں. ابھی اس پہ میں نے کہہ تو دیا، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا. ابھی اس پہ سوالات آئیں گے، اعتراضات ہوں گے. کچھ اعتراضات خود میرے پیش نظر ہیں، لیکن درس و بحث کا ایک خاص عنصر یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہو، کہنے والا پہلے یہ غور کر لے کہ اس کی منطقی حیثیت کتنی ہے، اور اس پر اعتراضات ہو سکتے ہیں یا نہیں. اور اعتراضات ہو سکتے ہیں تو اس کا جواب بھی ہے یا نہیں. یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے. آخر میں کہا گیا، جتنے مترجمین ہیں تقریباً میں سمجھتا ہوں 90% یا 90% سے زیادہ مترجمین نے یہاں پر عربیہ کے معنی یہی مراد لیے ہیں کہ عربی زبان. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے عربی زبان مراد ہی نہیں ہے. بات زبان کی نہیں ہے، بات قرآن کے وصف کی ہے. عربی عین رے بے، اس روٹ ورڈ میں ما فی الضمیر کو ظاہر کرنے کی معنویت پائی جاتی ہے. جو چیز آپ کے دل میں ہے، جب آپ اسے بیان کرنا چاہیں گے تو اس کو کہتے ہیں اعراب. اعراب یعنی اندر جو کچھ معنی ہے اس کا اظہار. عین رے بے یہ روٹ ورڈ جو ہے، عربی زبان کو عربی اسی لیے کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں عرب اپنے علاوہ باقی ساری دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ عجم. عجم کسے کہتے ہیں؟ گونگے کو. جو اپنی دل کی بات نہ کہہ سکے وہ ہے عجمی، اور جو اپنی بات کہہ سکے وہ ہے عربی. تو اصل علمیت یعنی علم کے اعتبار سے، زبان کا نام ہونے کی حیثیت سے تو عربی ایک زبان کا نام ہے، لیکن وصف کے اعتبار سے عربی کہتے ہیں اس کلام کو، اس بیان کو جس میں واقعاً چھپے ہوئے معنی ظاہر ہو جائیں، بات ادا ہو جائے. اور یہاں صرف ادا ہونے تک بھی بحث نہیں ہے، نقطہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بات ادا ہو جائے. آخر میں جو فقرہ ہے جہاں علت بیان ہوئی ہے، سبب، وہ سبب یہ ہے کہ لعلکم تعقلون.
تعقلون لفظ ہے، یہی ہے نا غالباً سورہ مبارک ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون تاکہ تم اسے سمجھ لو. تعقلون کے معنی صرف سمجھ لو کہہ دینا بھی ترجمے کی کوتاہی ہے کہ نہیں؟ ترجمے کی کوتاہی ہے نا، اس لیے کہ اگر لعلکم تفہمون ہوتا تو بھی ترجمہ سمجھنے کا ہوتا، تعقلون ہے تب بھی ترجمہ سمجھنے کا آپ کر رہے ہیں، تو تفہمون و تعقلون میں فرق تو ہے. اچھا اگر لعلکم تفقہون ہوتا تو کیا ترجمہ کرتے؟ غور ہمارے یہاں. اب اس مقام پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعلکم تفقہون نہیں کہا ہے، تفہمون نہیں کہا ہے، تعقلون کہا ہے. رشتہ عقل سے جوڑا ہے، صرف فہم عمومی سے نہیں. رشتہ عقل سے جوڑا ہے، صرف فہم عمومی سے نہیں. اگر فہم عمومی کی بات ہوتی تو زبان تک بات رہ جاتی، چونکہ عقل سے رشتہ جوڑا گیا ہے، اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے انا جعلناہ، ہم نے اسے قرار دیا قرآنا عربیا، وہ قرآن جو صاحب برہان ہے تاکہ تمہاری عقلیں مطمئن ہو سکیں. بات یہاں تک ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بحث ہے بہت مفصل، یہ بحث بہت مفصل ہے کہ پروردگار نے قرآن کو قرآن کیوں کہا اور اسے بار بار عربیہ کیوں قرار دیا، اور پھر عربیہ قرار دینے کی علت کو تعقل سے جوڑا ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک رمضان میں اس قدر شعور کی بیداری عطا فرمائے، اور بحق کلمات قرآن اور بحق خطیب قرآن اور بحق محمد و اہل بیت اطہار ہمارے ذہن اتنے روشن ہو جائیں، قلوب اتنے پاک ہو جائیں، ہماری فہم اتنی صاف ہو جائے کہ ہم مطالب قرآنی کو سمجھ سکیں، تفسیر کو سمجھ سکیں، تاویل تک پہنچ سکیں اور ان معانی کو اپنی زندگی میں برت سکیں. پروردگار تجھے انہی کلمات کا واسطہ ہے کہ ہماری اس گفتگو کو قبول فرما، اس مجمع کی توجہات کو قبول فرما، اور اپنی توجہ خاص ہم پر اور تمام ملت اسلامیہ پر توجہ خاص فرما بحق محمد و اہل بیتہ الاطہار. پروردگار خصوصیت کے ساتھ اس وقت روئے زمین پر جو بے امنی ہے اس کو دور فرما دے، اور اپنے اس سورہ مبارکہ اور اس قرآن مجید کی برکت سے امن اور عافیت کا ماحول پیدا کر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.